الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بالواجب الاحترام عزیز صاحبین حضرات، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک غم اور ایک تکلیف کی لہر جو دوڑ رہی ہے، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کی مصیبت کے پہاڑ ڈھائے جانے پر وہ غم و تکلیف ہر اس انسان کے دل میں آپ محسوس کریں گے جو کلمہ گو ہے، جسے اللہ نے ایمان کی حلاوت سے نوازا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کی کسی بھی گروہ پر ظلم اور ستم کے کوئی بھی پہاڑ ڈھائے تو یقیناً ان کی تکلیف کو دوسرے علاقوں میں بسنے والے مسلمان محسوس کرتے ہیں، اور یہ محسوس کرنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی درس، یہی سبق اپنی امت کے لوگوں کو ملا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کا جسد الواحد ایک جسم کے مانند ہے۔ اسے یوں سمجھیں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر یہ بات نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے، ہاتھ اس تکلیف سے کو محسوس کرنے سے قاصر ہے، پاؤں اس تکلیف کو محسوس کرنے سے قاصر ہے، آنکھوں کی تکلیف پورے جسم کے جز جز میں محسوس کی جاتی ہے، سر کی تکلیف پورے وجود میں محسوس کی جاتی ہے، پیٹ کی تکلیف پورے جسم کو بے چین کر دیتی ہے، پاؤں کی تکلیف پورے وجود کو بے قرار کر دیتی ہے۔ تو میرے نبی کی طرف سے جو سبق ملا وہ یہی ہے کہ یہی حالت اور یہی کیفیت ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کی بنا پر محسوس کرے، اور دوسرے مسلمان کی تکلیف کی بنا پر محسوس کرے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو چکا ہے کہ 1.5 سال 18 مہینوں میں تقریباً 55 سے 60 ہزار فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جن کا کوئی قصور نہیں، جن کے طرف سے کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں، اپنی زمین پر، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں وہ
بسر کر رہے تھے اپنی ملکیت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ ہم بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے تھے۔ جس طرح ہمارے خواب تھے، ہمارے خواب ہیں، ہمارے گھرانہ ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری محنت کی کمائی سے بہترین گھر موجود ہے، بہترین فیکٹریاں اور ملز کارخانے موجود ہیں۔ ہمارے جس طرح کے خواب ہیں، ان کو بھی ایک خواب تھے، خوشیاں تھیں اور محبتیں تھیں، بچے پھل پھول رہے تھے، کھیل رہے تھے، سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کے سلسلے اور حلقے جاری تھے، ہاسپٹلوں میں علاج معالجہ ہو رہا تھا، ہر چیز آپ کے ملک کی طرح وہاں بھی موجود تھی۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، 18 مہینے پہلے ان پر ایسے ظلم کی شروعات ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے کہ اس قتل عام کی بنا پر ان ظالموں نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ بچیوں کو دیکھا، نہ عورتوں کو دیکھا، نہ جوان مردوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، نہ بیماروں کو دیکھا، کسی کو نہ دیکھا۔ ہر ایک کو اپنے بم اور اپنی گولی کا نشانہ بنایا اور ان پر سور چھوڑے گئے، ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے گھرانوں پر سوروں کو چھوڑا گیا، جنہوں نے ان کی فصلوں کو برباد کیا، ان کے بچوں کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ حالات ایسے بن گئے کہ ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے اور دوسری طرف سے بم آتا ہے، ماں کی ممتا کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، اور وہ بچہ جو شیر خوار بچہ ہے، دودھ ماں کی گود میں اس کی چھاتی سے منہ لگا کر پی رہا ہے، اچانک اس کا ایک بازو پورے وجود سے الگ ہو جاتا ہے اور ماں کی ممتا اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے کا بچہ ہے، بم آتا ہے، اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کا باپ اس بغیر سر والے بچے کو، جس کا سر چہرہ اس بم کے ذریعے شہید ہو چکا، آسمان میں لہراتا ہوا کہتا ہے کہ مسلم امہ تم کہاں چلے گئے، تم کہاں غائب ہو گئے۔ کہیں پر بم آتا ہے اور اچھے بھلے گھرانے پر، 20-30 افراد کا گھرانہ ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر وہ وقت گزار رہے ہیں، اچانک بم آ کر گرتا ہے اور سب کے سب اچانک اسی ملبے کے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر کہیں پر دیکھا جاتا ہے ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹروں کا سٹاف ہے، صرف وہ علاج معالجہ کر رہا ہے، بیماروں کے علاج کر رہا، جو زخمی ہیں ان کا علاج کر رہے، لیکن انہوں نے نشانہ بنا بنا کر ان ڈاکٹروں کو نہ چھوڑا۔ کہیں پر دیکھا صحافی ہیں، اور وہ جو ہے صحافت کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک ان یہودیوں اور اسرائیلیوں کے ظلم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ دنیا، عالم دنیا کی آنکھیں کھولیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح یہ ظلم کیے جا رہا ہے، اور اس ظلم کا میں ظالموں کو شریک وہ نہ بنے، مظلوم کا ساتھی وہ بنے، تو وہ دکھا رہے ہیں۔ لیکن اچانک ان پر ایسی آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ وہ چیختے رہے، وہ چلاتے رہے، وہ بے گناہ صحافی آگ کی لپیٹ میں آ کر تڑپ تڑپ کر اللہ رب العزت سے جا ملے۔ پھر ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بارود پھٹا، جہاں پر بم گرا، وہاں پر بیماروں کو ایمبولینس کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، ہاسپٹلوں میں پہنچانے کے لیے ایک ٹیم روانہ ہوتی ہے۔ اچانک جب وہ ٹیم وہاں پر پہنچی اور وہ اپنی گاڑیوں سے اترے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان پر اچانک ان اسرائیلی فوجیوں نے جو ہے گولیوں کی برسات کر ڈالی اور چن چن کر ایک ایک کو شہید کر ڈالا۔ تو ایسی ظلم کی داستان جو اس صدی کے اندر آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
کبھی ایسا تھا کہ ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ ظلم کی داستانیں پڑھا کرتے تھے اور اپنا تعلیم سے سنا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ 18 مہینوں کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان، جن میں بچے ہیں، عورتیں ہیں اور جن میں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، وہ جو ہے زخموں کے شکار ہیں۔ کسی کا سر میں زخم، کسی کے پاؤں میں زخم، کسی کے ہاتھ میں زخم، کسی کے پیٹ پر، کسی کی پشت پر، کسی کے نیچے سے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے، کسی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تاکہ باقی بیماری ان کے وجود میں منتقل نہ ہو۔ 1.5 لاکھ سے زائد ایسی زخموں میں چور جو ہے فلسطینی مائیں، بچے، بچیاں آج موجود نظر آ رہے ہیں، جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ان ہاسپٹلوں کو تباہ کر دیا گیا، جو علاج کرنے والے تھے نشانہ بنا کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو کوئی ایسی ظلم کی داستان جو آج اپنے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں، دلوں کو ہلا دیتی ہیں، کلیجوں کو چیر دیتی ہیں، آنکھوں کو نکال دیتی ہیں، ایسی ظلم کی داستانیں آج کی صدی کے اندر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ظالموں کے بارے میں اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے مسلم امہ کو کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی، یہ نصرانی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ان یہودیوں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہارے دین سے تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تمہارا مولا اللہ ہے اور وہ بہترین تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ لہذا ان یہودیوں اور نصرانیوں کی پشت پناہی تم نہ کرو، ان کا ساتھ تم نہ دو۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تمہیں مدد کے لیے پکارا جائے تو مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اس سے پہلے آپ مدد کر رہے تھے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی مالی امداد کے ذریعے سے۔ اب مالی امداد لینے والے ہی موجود نہ ہو تو پھر آپ کے یہ چندے، آپ کی یہ خیرات، آپ کی یہ زکوٰۃ کس کو جائے گی؟ جو لینے والے وہاں پر موجود نہ رہے تو یہ جائے گی کس کو؟ تو اس لیے اب جو اجلاس قریبی میں ہوا ہے کل کے دن میں، ان میں پاکستان کے مشہور مفتیان حضرات، جن میں شیخ جو ہے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات عالیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں پر جہاد فرض ہو چکا، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں پر جہاد فرض ہو چکا۔ اب انہیں چاہیے صرف زبانی کلامی طور پر وہ فلسطین کے حق میں بول نہ بولے، بلکہ عملی اقدام بھی کرے۔ اور عملی اقدام کیا ہے کہ اپنی فوجیں بھیجے، اپنا اسلحہ بھیجے، اپنی توپوں کو نکالے، اپنے ٹینکوں کو نکالے، اپنی جو ہے میزائلوں کو نکالے، اور ان کا رخ اسرائیلیوں، یہودیوں، نصرانیوں، یہودیوں کی طرف کرے کہ اب دنیا کے اندر کافر ایک ساتھ متحد ہو گئے۔ امریکہ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم کافر تو کافر کا ساتھ علن اعلان دے رہا ہے، لیکن مسلمان حکمران علن اعلان کیوں نہیں کہتے؟ ہم فلسطینیوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ اسرائیلی ریاست کے اندر لوگ کتنے سن 1917 کے اندر ان کی صرف 2/3 وہاں پر اکثریت موجود تھی۔ پھر جب سن 1948 میں انہوں نے مستقل طور پر اپنی ریاست کا اعلان کیا، اس وقت فلسطین کے اندر 92% رقبے پر موجود فلسطینی تھے، 6% پر یہ یہودی تھے۔ اب جہاں پر یہ اسرائیل موجود ہے، اس کے چاروں اطراف کے اندر مسلم حکومتیں ہیں، مسلم حکمران ہیں، لیکن اس کے باوجود اس چھوٹی سی ریاست کے خلاف کوئی دو بول نہیں بول سکتا، اس سے لڑائی نہیں کر سکتا، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے وہ وجہ بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے ہوگا
کہ یہ یہودی نصرانی مسلمان کو نگلنے کے قریب ہوں گے اور مسلمان سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکیں گے، اور ان کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ ہوں گے جس طرح کے ایک سمندر ہے اور سمندر کے اندر تنکا ہے، تو تنکا اتنے بڑے پانی کو روک نہیں سکتا، تو مسلمانوں کی حیثیت ایسی ہوگی کہ اکثریت ان کی موجود ہوگی، بم بھی ہوں گے، بارود بھی ہوں گے، میزائل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن جو باقی ہے ان کی تعداد صرف تنکے کے مانند ہوگی، اور تنکا پانی کی حیثیت کیا رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان سے بڑھ نہ سکیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ جب دنیا کی محبت آئے گی اور موت کا خوف آئے گا تو ان کو یہ چیز بزدل بنا دے گی اور ان کو کمزور کر ڈالے گی، تو پھر یہ لڑ نہ سکیں گے۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے، ہمیں اپنے ملکوں کی بس حفاظت کی ضرورت ہے، لڑنے سے بھاگتے ہیں۔ افغانستان میں 20 سال تک 40 سال تک لڑائی لڑی ہے، لیکن آپ نے دیکھا پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ لڑائی لڑنے سے، کافروں سے لڑنے سے لوگ کمزور نہیں ہوا کرتے بلکہ ترقی کیا کرتے ہیں، اور انسان ڈر ڈر کر زندگی جو گزارتا ہے یہ بزدلانہ ایک حیثیت انسان کی ہوتی ہے، جبکہ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، وہ نگر اور بہادر بنانے کا درس دیتا ہے۔ جب کبھی تم ظلم کو دیکھو تو ظلم کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہ کرو، اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو تم بھی ظالموں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت مولانا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک مظلومہ خاتون کی آواز کو سن کر عرب کی دھرتی سے گزر کر اور 70 میل کا سفر کر کر سندھ سے گزرتے ہوئے ملتان میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ صرف ایک مظلومہ خاتون کی بہن کی آواز کو سن کر یہاں پر تو تمہاری ہزاروں بہنیں جانوں کے نذرانے پیش کر چکی ہیں، بچے نے جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں،